بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مجھے دوست نے دی تھی، رفع الیدین قرآن و سنت کی روشنی میں کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا صاحب ہیں۔ اب یہ رفع الیدین کے بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور فرماتے ہیں یہ بڑی علمی اور تحقیقی کتاب ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر سے حنفیوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے اور بریلویوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا، کتنی ویڈیوز کے اندر میں نے کہا تھا کہ تینوں فرقے ایک ہی ہیں، تینوں اہل سنت والجماعت ہیں اور تینوں اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب انہوں نے تو رفع الیدین ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر سے ہی حنفیوں کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں۔ عام بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہی سمجھے گا جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہو، مسائل سے نکلا ہو، جس نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، تو وہ یہ کتاب جب پڑھے گا وہ سمجھے گا بس یہی حقیقت ہے۔ لیکن جو علم والا ہے وہ اس سے مسائل دیکھے گا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ 10 حدیثیں لائی ہیں، رفع الیدین ثابت کیا ہے۔ پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، یہ 5ویں حدیث ہے، یہ 6ٹھی حدیث ہے، اور یہ 7ویں حدیث ہے، اور یہ 8ویں حدیث ہے، 9ویں حدیث ہے، اور یہ 10ویں حدیث ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضور نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے بھی پیارے آقا علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ بہت کچھ بھول گئے ہیں کہ ان حدیثوں سے حنفیوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں فرماتے ہیں فیصلہ آپ کریں محترم قارئین کرام، ہم نے یہ جو 10 احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، ان میں سے پہلی 5 صحیح بخاری شریف اور آخری 5 صحیح مسلم شریف سے لی ہیں، اور شروع میں ہم باحوالہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں اہل حدیث اور حنفی حضرات مندرجہ ذیل نکات پر متفق ہیں۔ قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح بخاری ہے، پھر مسلم ہے، پھر یہ دونوں واجب العمل ہیں۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ پہلے طبقے کی کتابیں ہیں۔ نمبر 2، درجہ بندی کے اعتبار سے وہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک سب سے مقدم ہے جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہوں، پھر جو تنہا بخاری میں ہو اور پھر جو تنہا مسلم میں ہو۔ گویا یہ 10 احادیث مبارکہ طبقہ اول کی کتب سے ہیں، اور درجہ بندی کے اعتبار سے جمہور محدثین کے نزدیک یہ احادیث درجہ اول کی ہیں۔ رفع الیدین کے اسبات میں ایسی اعلیٰ درجے کی احادیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے بھی ہر کوئی اس سنت مطہرہ سے اعراض کرتا ہے تو اسے منکر حدیث کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اصول کو مان کر اس کی محافظت کرنا بے اصولی نہیں ہے؟ یہ جو 10 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، کہتے ہیں کہ جو ان پر عمل نہیں کرتا وہ منکر حدیث ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب رفع الیدین تو انہوں نے ثابت کر دیا، تو انہی 10 حدیثوں سے کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی روایتیں بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اب یہ دیکھیں، اب یہ رفع الیدین تو ان کو بڑا یاد آیا، لیکن کانوں تک ہاتھ اٹھانا ان کو یاد نہ آیا۔ ان 10 حدیثوں سے کانوں تک ہاتھ اٹھانے بھی ثابت ہو گئے ہیں۔ تو جو حنفی حضرات ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں پر، اور یہ حضرات اکثر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھانے چاہیے۔ دیکھو میں کہتا ہوں کہ کندھوں تک بھی ثابت ہیں، سینے تک بھی ثابت ہیں، اور کانوں تک بھی ثابت ہیں۔ ان 10 حدیثوں کے اندر ہی یہ 9ویں حدیث ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ اب ان نے خود یہ حدیث پیش کی ہے، 9ویں حدیث، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ یہ جو نہیں اٹھاتا وہ منکر حدیث ہے، جو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتا اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خود انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے، اب اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آگے 10ویں حدیث دیکھیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں تکبیر کہتے ہوئے داخل ہوتے تو رفع الیدین کرتے،
راوی حدیث حمام کا بیان ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر چادر اوڑھ لی، پھر دونوں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر رکوع کا ارادہ کیا تو چادر سے دونوں ہاتھ نکال کر رفع الیدین کیا اور تکبیر پڑھ کر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ کر رفع الیدین کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ اب سامعین اکرام یہاں دیکھیں 10ویں حدیث ہے، اس حدیث میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے ثابت ہو گئے ہیں۔ تو حنفی حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سنت مطہرہ پہ عمل کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ ہاتھ کانوں تک اللہ کے نبی اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرات اس کو تو آدھے حصے کو لے لیتے ہیں کہ رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت میں، لیکن آدھی حدیث کو یہ بھول گئے ہیں کہ کانوں تک بھی سنت مطہرہ ہے، یہاں سنت ان کو یاد ہے، یہاں ان کو یاد نہیں ہے۔ اور دوسرا حنفی حضرات دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں یہ بدعت ہے، دایاں ہاتھ کلائی پہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں جو میں کہتا ہوں کہ کلائی پر بھی رکھیں آپ، لیکن جو دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے ہیں وہ بھی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیں دونوں ہاتھ کانوں پر اٹھائے، پھر چادر اوڑھ لی، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ اب یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، یہ موصوف خود حدیث پیش کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حنفی حضرات جو دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے ہیں یہ سنت مطہرہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں سنت مطہرہ سے ثابت ہے، یہاں بھی دیکھیں سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اب کندھوں تک بھی موجود ہے، یہ ان حدیثوں کے اندر، ان 10 کے اندر کندھوں تک بھی موجود ہے اور کانوں تک بھی موجود ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں پر بھی موجود ہے۔ یعنی فقہ حنفی کی 2 چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے، دایاں ہاتھ۔ اب سامعین محترم انہوں نے کہا خود فیصلہ کریں، تو فیصلہ ہو گیا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن کوئی اہل حدیث کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتا، کسی کو آپ نہیں دیکھیں گے، تو سنت مطہرہ کو یہ چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خود یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث مبارکہ 10 حدیث مبارکہ درجہ طبقہ اول کی کتب سے ہیں، اور درجہ بندی کے اعتبار سے جمہور محدثین کے نزدیک یہ احادیث درجہ اول کی ہیں۔ رفع الیدین کے اسبات میں ایسی اعلیٰ درجے کی احادیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اس سے سنت مطالعہ سے اعراض کرتا ہے تو اسے منکر حدیث کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا صاحب جو ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام اہل حدیث بھائیوں سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہیں نماز میں کانوں تک اٹھایا کریں، اور یہ سینے تک بھی نہ اٹھائیں، نہ کندھے تک اٹھائیں، چونکہ سنت مطہرہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ خود انہوں نے حدیثیں پیش کی ہیں کہ سنت مطہرہ کے اندر آتا ہے حضور نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور کوئی اہل حدیث بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نہیں رکھتا، وہ نماز کے اندر وہ کلائی پہ رکھتا ہے۔ تو خود یہ سنت مطہرہ سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور امت میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے پروفیسروں سے پیچھے چلیں گے تو نام نہاد پروفیسروں کے پیچھے تو اپنا دین تباہ کر دیں گے اور سنت مطہرہ کو بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ تو دیکھا یہ انہوں نے خود لکھا علمی تحقیقی جائزہ، تو ان کو چاہیے تھا یہ بھی واضح کرتے لوگوں کے سامنے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے چاہیے اور دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں خود یہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے، ٹھیک ہو گیا، 10 حدیثیں انہوں نے خود پیش کی ہیں اور کہتے ہیں درجہ اول کی کتب ہیں یہ۔ تو ثابت ہو گیا کہ حنفی حضرات جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں الحمدللہ وہ سنت مطہرہ کے مطابق نماز ہیں، اور جو دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتا ہے وہ سنت مطہرہ کے مطابق ہے۔ پھر مالک بن حویرث ان سے یہ روایت بھی ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے والے بھی، ان روایتوں کے اندر کندھوں تک بھی ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اختلافات میں نہ پڑا کریں، جو
کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں کندھوں تک وہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور جو دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ سنت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی چیز نہیں ہے، یہ تینوں قرآن و حدیث سے اپنے مسائل لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو فقہ حنفی والی نماز ہے یہ ساری کی ساری نماز ان 10 حدیثوں سے ثابت ہو جاتی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے جب یہ کسی لوگوں کو کتابیں دیتے ہیں، لوگوں کا اتنا علم نہیں ہوتا، رسائی نہیں ہوتی، وہ موٹی موٹی پڑھ کر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ کینہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں سے پیار کرو۔ بریلوی ہے وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اہل حدیث ہے وہ مسلمان ہے، دیوبندی ہے وہ مسلمان ہے، یہ تینوں فرقے مسلمان فرقے ہیں، کوئی ان سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اور تینوں یہ اہل حدیث ہیں، تینوں حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، تینوں کے پاس جو طریقے ہیں نماز کے یا دین کے باقی احکام کے وہ سنت مطہرہ کے مطابق ہیں، کوئی ان سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر کہ ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، مسلم بنائے، ہم مسلمان بن کے رہیں، فرقہ پرست بن کے نہ رہیں۔ یہ صفحہ 65 پر بھی ہے، صفحہ 37 پر بھی ہے، 12 پر بھی ہے، 13 پر بھی ہے، 65 پر بھی ہے کہ اللہ کے نبی کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس کتاب کے اندر عجیب عجیب باتیں کی ہیں، لگتا نہیں یہ پروفیسر ہیں۔ کہیں جگہ کہتے ہیں حنفی جاہل ہیں، حنفی منفق حدیث ہیں، حنفی کے سے بیانی کرتے ہیں، امریک گمراہ جہنمی ہیں، یہ مومنوں کی راہ چھوڑنے والے ہیں، یہ علمی بے بس لوگ ہیں، یہ کاج ذہن ہیں، مولانا سرفراز گکھری صاحب کی توہین کی، یہ کہتے ہیں دشمنان محدثین ہیں، بے بصیرت لوگ ہیں، گمراہی والے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں، یہودیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہاں یوسف الدیانی صاحب کو بھی انہوں نے عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، کبھی کہتے ہیں حنفی جھوٹے اور دماغی حال درست نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں بریلوی جولا ہیں، کبھی کہتے ہیں نمبر صاحب متعصب تھا۔ یعنی یہ دیکھیں علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی جہالت دیکھیں، ابھی پروفیسر صاحب کی جہالت دیکھیں کہ علماء یہ فقہان نے الفاظ لکھے ہیں، یہ صفحہ نمبر میں لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں انہوں نے یہ علمی یہ بات لکھا ہوا ہے، علمی و تحقیقی جائزہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کی اس کتاب سے علمی تحقیقی جائزے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے رفع دین کریں آپ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت میں بھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع صرف نماز کے شروع میں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں پھر انہیں خود یہ اس کتاب میں حدیث لائی ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین نہیں کیا جاتا مگر 7 جگہوں میں، جب نماز شروع کرے، جب مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب عرفہ کی شام کو لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے اور مزدلفہ میں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا حضور نے صرف نماز کے شروع میں رفع دین کیا ہے۔ یعنی یہ موصوف کی علمی حالت دیکھیں، اپنی کتاب سے ثابت کر رہے ہیں، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں۔ اب ایک اور حدیث یہ لائے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی، دوسری حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ نماز کے شروع کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے۔ اب یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، یہ بھی مفسر قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ اللہ اللہ، خود ہی یہ حدیث لے آئے ہیں، ماشاءاللہ ان کی علمی اور تحقیقی جائزہ دیکھیں۔ اب 10 حدیثیں تو پیچھے لائے ہیں، 2 حدیثیں جو آگے لائے ہیں اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پہ رفع دین کا ذکر کیا ہے جس میں نماز کے شروع میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ نے ان سے کام لیا ہے، خود یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تکبیر اولیٰ کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے، ماشاءاللہ خود ہی یہ حدیث بھی لے آئے ہیں۔ پھر خود یہ کہتے ہیں حضرت علی بھی پہلی تکبیر کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔
پھر خود یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت عمر بھی رفع دین نہیں کرتے تھے، یہ پھر خود ہی عبداللہ بن مسعود سے رفع دین نہیں کرتے تھے، خود ہی یہ سارے حدیثیں لے آئے ہیں کہ حضرت عباد بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی جگہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بہقی کی روایت ہے، خود ہی یہ حدیثیں لا رہے ہیں۔ اب ان کی علمی و تحقیقی جائزہ ان کا دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ کتاب ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق تینوں حضرات جو ہیں اہل حدیث ہیں، جو بندی ہیں، بریلوی ہیں، الحمدللہ تینوں جو نماز پڑھتے ہیں یہ سنت مطہرہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ لگانے کی مشینیں بند کی جائیں، یہ ملک میں فتنہ فساد پیدا کرنے والی کوششیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کریں گے، ہم کوشش نہ کریں لوگوں کو مسلمان رہنے دیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک و نیک بنائے، فی امان اللہ۔